کی عطا کردہ توفیق کے ساتھ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع اور عنوان، جس پر چند کلمات آپ کے سامنے عرض کرنے کی اللہ نے مجھے توفیق بخشی ہے، وہ یہ ہے نیکی اور نیک ہونے کا قرآنی تصور۔ اللہ مجھے کلمہ حق کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عملی زندگی میں سچا مسلمان اور مومن بنائے۔ دوستو، معاشرے میں نیکی اور نیک ہونے کے تصورات مختلف بلکہ متضاد پائے جاتے ہیں۔ معاشرے میں کچھ ایسے بھی طبقات ہیں جو بہت برے ہی کیوں نہ ہوں، لیکن ان کے ہاں بھی کوئی نہ کوئی نیکی کا تصور پایا جاتا ہے، اور وہ کسی نہ کسی نیکی کو کر کے اپنے ضمیر کو مطمئن کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر میں یہ گناہ کرتا ہوں، میں یہ برائی کرتا ہوں، تو میں فلاں نیکی بھی تو کرتا ہوں، میں فلاں دربار پہ چادر بھی تو چڑھاتا ہوں، میں دیگ بھی تو پکاتا ہوں، نماز بھی تو پڑھتا ہوں۔ اگر میں یہ برا کام کرتا ہوں تو میں فلاں نیک کام بھی تو کرتا ہوں۔ اس سے وہ اپنے دل کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ ویسے بھی ہر انسان اپنی برائی کو جسٹیفائی اور ریشنلائز کرتا رہتا ہے کہ میری مجبوری ہے کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں، اگر میں اس برائی میں مبتلا ہوں تو یہ میری مجبوری ہے، میرا پرابلم ہے، میرا مسئلہ ہے، کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ وہ جسٹیفائی کرتا رہتا ہے، ریشنلائز کرتا رہتا ہے اس میں۔ معاشرے کے جتنے بھی انسانی طبقے ہیں، ان طبقوں میں اخلاقی اعتبار سے جو سب سے زیادہ گرے ہوئے لوگ ہیں، آپ دیکھیں گے وہ بھی کسی نہ کسی نیکی کے تصور کو اپنائے ہوئے ہوں گے۔ مثلا چور ہے، ڈاکو ہے، بدماش قسم کے لوگ ہیں، ان میں بھی آپ کو دیکھنے کے ملے گا کہ وہ یتیموں کی، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، نفلی صدقہ و خیرات کرتے ہیں، لنگر وغیرہ کا اہتمام کرتے نظر آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے اندر یہ برائیاں ہیں لیکن ہمارے اندر یہ اچھائیاں بھی تو ہیں۔ وہ نیکی کا یہ تصور رکھے ہوئے ہیں، اور یہاں تک کہ جو جسم فروش خواتین ہیں وہ اس فحاشی کے دھندے کے ساتھ ساتھ نیکی کا تصور یہ بھی رکھتی ہیں کہ وہ خیرات بھی کرتی ہیں، محفلوں کا انعقاد بھی کرتی ہیں، مساجد کی تعمیر میں بھی حصہ لیتی ہیں، مختلف ویلفیئر کے کاموں میں وہ اپنا جو ہے وہ حصہ ڈالتی ہیں۔ اگر ہم یہ کرتی ہیں تو ہم یہ نیکیاں بھی تو کرتی ہیں۔ ان کے یہاں یہ نیکی کا تصور ہے اور نیک ہونے کا یہ خیال ہے۔ اور اس سے ہٹ کر جو معاشرے کے شرفاء طبقے ہیں، ان میں بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح کا نیکی کا تصور پایا جاتا ہے۔ مثلا اگر کوئی کاروباری پیشہ سے منسلک افراد ہیں، تاجر اور تجارت سے ان کا تعلق ہے، تو گو وہ دیندار ہیں، نماز اور روزے کا اہتمام کرنے والے ہیں، حج اور عمرے کی ادائیگی کرنے والے ہیں، لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ ٹیکس سے بچنے کے لیے حساب و کتاب میں غلط بھی ڈنڈی بھی مارتے ہیں، اور بلیک میلنگ اور سمگلنگ کا دھندا بھی کرتے ہیں، سودی معاملات، جھوٹ، فراڈ، لوگوں سے ساتھ دھوکہ بازی، اس کو بھی اپنے کاروبار کا وہ حصہ سمجھتے ہیں۔ اگر ہم یہ غلط کام کرتے ہیں تو ہم حج بھی تو کرتے ہیں، ہم عمرہ بھی تو کرتے ہیں، ہم نماز بھی تو پڑھتے ہیں۔ ان کے یہاں یہ ایک نیکی کا جو ہے وہ تصور پایا جاتا ہے۔ معاشرے کے جدید تعلیم یافتہ افراد، ان کے ہاں بھی آپ دیکھیں گے
ایک نیکی کا تصور اور نیک ہونے کا تصور ہمیں سننے کو ملتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ فرائض منصبی کو صحیح طریقے سے ادا کرنا چاہیے اور یہ ضروری ہے۔ باقی رہا نماز روزے کا معاملہ تو وہ آپ کا پرائیویٹ میٹر ہے، آپ کا پرسنل معاملہ ہے، ذاتی معاملہ ہے۔ اگر آپ کرتے ہیں تو پھر بھی آپ کا ذاتی معاملہ ہے، اور اگر نہیں کرتے ہیں تو پھر بھی آپ کا ذاتی معاملہ ہے۔ جدید تعلیم یافتہ لوگوں کا یہ کہنا ہے حقوق العباد، لوگوں کا حق نہیں مارنا چاہیے، باقی نماز روزہ اللہ معاف کر دے گا، یہ اس کا حق ہے۔ حقوق العباد سے وہ اس طرح جو ہے وہ تہی دست کر لیتے ہیں۔ اس سے ہٹ کر آپ دیکھیں گے کہ مذہبی افراد اور مذہب سے ریلیٹڈ زیادہ لگاؤ رکھنے والے معاشرے کے افراد آپ کو ملیں گے، ان کے ہاں بھی ایک الگ قسم کا نیکی کا تصور پایا جاتا ہے۔ صرف نماز روزے پر زور دینا اور اس کے اہتمام میں کوئی کسر نہیں رکھنی، اس کی معلومات میں کوئی کمی نہیں رکھنی، جبکہ معاملات، معاشیات، معاشرتی اور اخلاقیات اس میں وہ زیرو ہوتے ہیں، اور نہ اس چیز کو اپنانے کی وہ کوشش کرتے ہیں، نہ اس چیز کو وہ نیکی تصور کرتے ہیں، وہ بس اسی میں ہی رہتے ہیں۔ اس سے ہٹ کر ایک آخری طبقہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، جو مذہب کا رنگ جن پہ چڑھا ہوا ہے، اور وہ دین کے ظاہر پر ہی ان کی ساری نگاہ ہوتی ہے، دین کی روح سے وہ خالی اور ناآشنا ہوتے ہیں۔ تراش خراش، زہری بال کی کھال اتارنا، اس پر ہی ان کا ساری جد و جہد اور صلاحیتیں صرف ہو رہی ہوتی ہیں، اور مچھر کو وہ چھان رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر اونٹ مل جائے تو وہ ثابت ہی نگل جاتے ہیں۔ اور ان کے ہاں یہ تصور ہوتا ہے کہ رفع یدین کرنے سے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، اور ہاتھ اوپر باندھنے ہیں یا نیچے باندھنے ہیں، آمین اوپر کہنا، آمین اونچی آواز سے کہنا فرض ہے یا آہستہ آواز میں کہنا حرام ہے۔ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا، جو نہیں مانگتا اور جو مانگتا ہے، دونوں کے مسلمان ہونے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جو ختم درود 11ویں 40واں دربار ان پر جاتا آتا ہے، ان کے بارے میں کیا تصورات ہیں؟ کافر ہے، مشرک ہے، دائرہ اسلام میں ہے یا نکل گیا ہے؟ وہ ان کا زندگی کا تصورات، سارا اسلام اسی کے گرد گھومتا رہتا ہے۔ ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ بڑے بڑے معاشرے میں حرام حلال کا مکسچر بنا ہوا ہے، اللہ کے فرائض کا جو ہے وہ سر اس کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، حدود شریعہ کا تعطل اور ان کا انکار معاشرہ کر رہا ہے، ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ سودی معاملات جیسے گھنونے کاموں میں وہ خود بھی اور کسی حد تک عوام کو بھی دیکھتے ہیں، تو اس میں ان کو کوئی سروکار نہیں ہوتا، وہ سارا ان کا سارا دین اور نیکی اس کے گرد جو ہے وہ گھوم رہا ہوتا ہے، اور وہ بس اسی کو دین سمجھتے ہیں۔ اور بہت سارے تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ نماز روزے کی اس حد تک وہ تراش خراش میں رہتے ہیں، یہ سنت ہے، یہ فرض ہے، یہ کرو گے تو نماز نہیں ہوگی، یہ کرو گے تو نہیں ہو جائے گی، ایسا کرو گے تو سجدہ صاحب ہو جائے گا، ایسا کرو گے تو یہ ہو جائے، اس حد تک وہ آگے گئے ہوتے ہیں۔ لیکن دوسرے معاملات میں، معاشیات میں، معاشرتی میں، اخلاقیات میں نہ جانے کی کوشش کرتے ہیں اور زیرو ہوتے ہیں، کورے ہوتے ہیں۔ اگر ان کی یہ کوشش ہوتی ہے اور وہ اسی میں رہتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی ایک جمعے میں عرض کیا تھا، میں ذاتی طور پر ایک ایسے فرد کو جانتا ہوں، اللہ اسے بھی معاف کرے، مجھے بھی معاف کرے، کہ وہ سودی معاملات میں عرصہ دراز سے ملوث ہے، لیکن وہ میرے سے مسئلہ پوچھ رہا تھا کہ یہ تسمے والے جوتے پہننا سنت ہے یا نہیں، کیونکہ میں نے کہیں پڑھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تسمے والے جوتے پہنتے تھے، اور میں چاہتا ہوں کہ اگر یہ سنت ہے تو تسمے والے جوتے ہی میں لوں تاکہ سنت پوری ہو جائے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس طرح کا تصور نیکی کا ہمارے اندر پائے، کوئی بات نہیں، اگر میں سود میں ملوث ہوں تو میں حضور کی سنت پر عمل بھی تو کرتا ہوں کہ تسمے والے جوتے پہن رہا ہوں، اس میں کیا بات ہے؟ یہ بھی ایک نیکی کا تصور ہے جو ان کے اندر پایا جا رہا ہے۔ اور
یہ بھی ایک نیکی کا جو ہے وہ تصور ہے۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، کھانے کے بعد دعا پڑھنا، دائیں ہاتھ سے کھانا اور پھر چبا چبا کے کھانا، کھانے کی سنت کیا ہے، آداب کیا ہے، اس کا بڑا اہتمام کر رہے ہوں گے، لیکن جو لقمہ منہ میں ڈال رہے ہیں وہ حرام ہے یا حلال ہے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی ایک نیکی کا تصور ہے۔ اور سونے سے پہلے وضو کرنا، دعاؤں پڑھنا، آیت الکرسی پڑھنا، سونے کے بعد یہ دعا پڑھنا، یہ سنت ہے، سونے کا طریقہ، سنت طریقہ، یہ اس کا بڑا پوچھ رہے ہوں گے، اہتمام کر رہے ہوں گے، لیکن کبھی کوئی پوچھے گا بھی نہیں اور اس کا اہتمام نہیں کرے گا کہ میں سو رہا ہوں تو اپنی گردن پر کسی کا ناحق بوجھ لے کے تو نہیں سو رہا، ان کپڑوں میں نماز نہیں ہوگی، یہ پینٹ شرٹ ہے، یہ شارٹ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، ایسے کپڑوں میں نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی، اس کی بڑی تحقیق کی جا رہی ہوگی، لیکن یہ کوئی اس طرف جاتا ہی نہیں ہے کہ یہ کپڑے میں نے اس رقم کے خریدے ہیں جو رقم ناحق دھوکے اور فراڈ سے میں نے کسی کے قبض کی تھی اور ضبط کی تھی، جس رقم سے اس غریب کے بچوں کے تن کے کپڑے آ سکتے تھے، اس کے تن کے کپڑے چھین کر میں اپنے تن کو مزین کر رہا ہوں، اس پر کوئی نہیں دیکھے گا۔ اور یہ یا رشوت کے رقم سے یہ کپڑے ہیں یہ نہیں دیکھے گا، سود کی رقم سے کپڑے ہیں یہ نہیں دیکھے گا، یہ کہے گا کہ پینٹ شرٹ میں ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، اتنے کپڑوں میں ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ یہ جو نیکی کے معاشرے میں مختلف تصورات ہیں، ان میں سے کوئی بھی تصور قرآنی تصور نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے تصور ہیں، اور یہ ایک قسم کا مغلوبہ اور مکسچر ہے اور پرویٹڈ ہیں، مسخ شدہ ہیں۔ نیکی کے اصل تصور کا یہ مسخ شدہ شکل ہے۔ ذرا ہم یہ جن چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں اس سے آپ کا ظاہر تو پورا ہوگا، لیکن کبھی بھی نیکی کی روح نہیں پا سکتے اور کبھی بھی آپ نیک نہیں بن سکتے۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا رکوع بھی حجاب، اگر وہ شوق نہیں ہے جس کو اللہ کے نبی کی محبت اور نیکی کی روح کہا جاتا ہے، تو ظاہری اہتمام سے کچھ نہیں حاصل ہوگا، اوپر نیچے ہونا تو آپ کے کھاتے میں آئے گا۔ ہم آج کے قرآن کی آیت نمبر 77 ہے جس کو آیت البر کہا جاتا ہے، نیکی والی آیت، اس کی تفسیر میں ملاحظہ کریں گے کہ نیکی اور نیک ہونے کا قرآنی تصور کیا ہے، قرآن کس کو نیک کہتا ہے اور کس کو نیکی کہتا ہے، وہ کیا چیز ہے جس کو قرآن پاک تصور دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ذرا توجہ سے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف یہ تو نہیں ہے کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف کر لو، تم اپنے رخ قبلہ کی طرف 5 وقت کر لیا کرو، صرف یہی تو نیکی نہیں ہے۔ لیس البر، عربی میں نیکی کو بر کہتے ہیں، عربی میں نیکی کو بر کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی کویسچن کرے کہ قرآن پاک کی آیات میں سے آیت البر، نیکی والی آیات کون سی ہے، آیت کون سی ہے جس میں اللہ نے نیکی کی تفصیل کو بیان کیا کہ نیکی ہے کیا، نیکی کی حقیقت کیا ہے، نیکی کی روح کیا ہے، وہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 77 ہے، جو یہاں سے شروع ہو رہی ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف یہ تو نہیں ہے کہ تم 5 وقت اپنا رخ قبلہ کی طرف کر لیا کرو۔ یا اللہ اگر نیکی صرف یہ نہیں ہے جس کو ہم ظاہر سمجھتے ہیں تو پھر نیکی کی حقیقت کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا نیکی کی حقیقت اور روح 2 چیزیں ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، بلکہ نیکی تو یہ ہے، نمبر 1، من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان اور آخرت کے دن پر ایمان۔ نیکی کی بنیاد، نیکی کی روح میں کتنی چیزیں ہیں؟ 2 چیزیں، ان میں سے پہلی ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ۔ اگر اللہ پر ایمان ہوگا اور آخرت کے دن پر ایمان ہوگا، رزلٹ کیا نکلے گا؟ بندہ مسلمان بنے گا، بندہ مومن بنے گا،
اور صحیح معنوں میں مسلمان اسے کہتے ہیں جس طرح وہ اللہ کو مانتا ہے اسی طرح وہ اللہ کی بھی مانتا ہے۔ جو اللہ کی نہیں مانتا وہ صحیح معنوں میں مسلمان نہیں، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل ہے۔ دل و نگاہ مسلمان اصل ایمان باللہ پر اور ایمان بالآخرت پر آتا ہے۔ اور یاد رکھیں جب اللہ پر ایمان ہوگا، اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا تو پھر اللہ کی مانیں گے، محبت بڑھے گی، تعلق میں اضافہ ہوگا۔ یار اس کی مانیں جس کو ہم مانتے ہیں، اس کی بات کی پیروی کریں جس سے ہم تعلق رکھتے ہیں۔ اور پھر ساتھ اللہ نے کیا رکھا؟ والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان۔ یہ آخرت کے دن پر ایمان، ایک دن ہم نے پھر اس کے پاس جانا ہے، وہ دن آخرت کا ہے، ملاقات ہونی ہے، وہ پوچھے گا کیا کرتے رہے ہو، کیا کیا ہے، میں نے کیا کہا تھا، تم نے کیا کیا ہے، پوچھے گا۔ یہ دونوں یقین، ایمان بالآخرہ اور ایمان باللہ، بندے کے اندر ایک چیز پیدا کرتے ہیں، وہ کیا؟ اس کی نیت درست کرتے ہیں، نیت درست کرتے ہیں۔ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ بندے کی نیت درست کرتا ہے، میں وہ کروں جس کو مانتا ہوں، اس کی رضا کے لیے کروں، کیونکہ میں نے قیامت کے دن اس کے سامنے پیش ہونا ہے، ملاقات کرنی ہے، اس کو جواب دینا ہے۔ تو بندے کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں ہر وہ کام کروں جو اس کی خوشنودی کا سبب بنے، اس کی رضا کا سبب بنے، یعنی نیت درست ہو۔ تو نیکی کی روح اور حقیقت کے پیچھے دو چیزوں میں سے پہلی چیز نیت کا درست ہونا، اور نیت ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت سے درست ہوتی ہے۔ اگر نیت ٹھیک ہے سمجھ لو آپ نے نیکی کی ہے، اور اگر نیت اللہ کی رضا کے علاوہ دنیا کے کسی بھی مقصد کی ہے تو سمجھ لو آپ نیکی کر رہے ہیں لیکن وہ برا ہے، بظاہر آپ نیکی کر رہے ہیں وہ برا ہے کیونکہ آپ کی نیت بدل گئی ہے۔ تو نیکی کی حقیقت اور اصل اس میں پہلی چیز نیت کا درست ہونا، جو کہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت سے مضبوط ہوتی ہے۔ نمبر دو، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ نیکی ہے، یہ نیک کام ہے؟ تو دوسری چیز ساتھ ملائی، والملائکۃ والکتاب والنبیین، وہ فرشتے جو دین لے کر آئے، وہ کتابیں جو فرشتے لے کر آئے، اور وہ نبی جن پر یہ سب کچھ آیا، ان پر ایمان رکھنے سے نیکی کی دوسری حقیقت تم پالو گے۔ اور وہ کیا ہے؟ پہلی نیکی کی حقیقت کیا ہے؟ نیت کا درست ہونا، جو ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت سے ملتی۔ دوسری کیا ہے؟ وہ کرو جو نبیوں کو پسند ہے، وہ نہ کرو جو نبیوں کو نہ پسند ہے۔ جیسے نبی کر گئے ویسے کرو، اور جس سے منع کر گئے اس سے رک جاؤ، یہ نیکی ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جیسے میرے حضور نے کیا وہ نیکی ہے، جس سے حضور نے منع کیا، نہ پسند کیا، وہ نیکی نہیں ہے۔ تو نیکی کی حقیقت اور روح کیا ہے؟ دو چیزیں، نیت درست ہونی چاہیے، اور پھر ایسے کرو جیسے حضور کر کے گئے، یا حضور کہہ کے گئے، یا حضور پسند فرما کے گئے۔ جب کسی بھی عمل میں یہ دو چیزیں آ جائیں، نیت صرف اللہ کے لیے اور کام حضور کی پسند کا، تو پھر آپ نیک بھی ہیں اور آپ کا عمل نیکی کہلائے گا۔ یہ دو چیزیں نہیں ہیں تو سمجھ لو آپ کا وہ عمل نیکی نہیں ہے اور آپ نیک نہیں ہیں۔ اب ذرا اس آیت کو آگے لے کے چلیں تو اب اصل باتیں کھلیں گی کہ نیکی کی حقیقت اور روح تو یہ ہے ایمان باللہ، اللہ پر یقین، نیت کا درست ہونا، حضور کے اسوہ حسنہ کے مطابق کیا جائے، ان کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھا جائے، یہ نیکی کی روح ہے۔ تو نیکی کا مظہر کیا ہے؟ دنیا میں ہمیں کوئی مثال دکھاؤ یا اللہ جس سے ہمیں پتہ چلے یہ جو نیکی کی روح ہے اس کا اظہار ہو، اس کے مظاہر پتہ چلیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے اگلے حصے میں نیکی کے مظاہر بیان کیے ہیں، اس کے ظہر کو بیان کیا ہے۔ اور نیکی کے مظاہر میں توجہ سے سب سے پہلے اللہ نے کیا بیان کیا ہے؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں مال دینا، مال خرچ کرنا۔ کس کو؟ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب،
6 طبقوں کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ اللہ کی محبت میں ان لوگوں کو مال دینا یہ نیکی کا مظہر ہے۔ اور ان 6 چیزوں آپ دیکھیں، آت المال علی حبہ، اس کی محبت میں مال خرچ کرنا، اس کی محبت میں مال خرچ کرنا۔ اس کے 2 معنی ہیں، آت المال علی حبہ کے 2 مطلب ہیں۔ نمبر 1، آپ جو بھی خرچ کریں وہ محض اللہ کی محبت یعنی اس کی رضا کے لیے کریں، کوئی نمود و نمائش اور پروٹوکول اور جو ریٹنگ بڑھانا اور وہ ریاکاری اور وہ دکھلاوا نہ، محض اس کی محبت میں۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب تم مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو محبت کے ساتھ خرچ کرو، یعنی بوجھ سمجھ کے خرچ نہ کرو، اور خرچ کرنے کے بعد تمہیں یہ دل میں کڑواہٹ اور تنگی محسوس نہ ہو کہ اب میں کیا کروں گا، میں کہاں سے کھاؤں گا، مجھے کہاں سے ملے گا، میں غریب ہو جاؤں گا، فقر فاقہ آ جائے گا، اب یہ میں نے کیا بے وقوفی کر دی، اتنا خرچ کر دیا، اتنا اللہ کے نام۔ نہیں، محبت کے ساتھ خرچ کرو۔ کیا مطلب؟ خرچ کرنے کے بعد تمہارے دل میں سرور، مسرت اور خوشی پیدا ہو کہ میں نے خوشی سے خرچ کیا ہے، شکر ہے اللہ کا کہ اس نے میرا پیسہ اپنی راہ میں قبول کیا ہے۔ اگر وہ توفیق نہ دیتا تو پھر میں کیسے اللہ کی راہ میں اس نیکی کو حاصل کر پاتا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی بھی شخص کو اللہ کے لیے کچھ دیتے تو آپ بجائے اس کے کہ وہ لینے والا شخص آپ کا شکریہ ادا کرتا، آپ اس کا شکریہ ادا کرتے اور آپ فرماتے، یار تیرا شکریہ کہ تو میرے پیسے کو اللہ کے پاس اور آخرت تک پہنچانے کے لیے ذریعہ بنائے، سواری بنائے، شکر ہے تیرا۔ آپ اس کا شکریہ ادا کرتے تھے۔ تو نیکی کے مظاہر میں پہلا مظہر وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اللہ کی رضا کے لیے خوش دلی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خاطر مال خرچ کرنا۔ کن کن لوگوں کو؟ سب سے پہلے ان 6 میں سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس کو رکھا ہے؟ ذوی القربا، رشتہ داروں کو، قریبی رشتہ داروں کو اللہ نے سب سے پہلے قرآن پاک میں رکھا ہے۔ جب اللہ نے مال خرچ کرنے کی بات کی تو سب سے پہلے رشتہ داروں کو رکھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا کہ رشتہ دار کو صدقہ دینے کے 2 ثواب ہیں، ایک صدقے کا اور ایک قرابت داری اور صلہ رحمی کا۔ سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ فرمایا رشتہ دار کو دینا یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ اور رشتہ داروں میں سے کس رشتہ دار کو دینا یہ سب سے افضل صدقہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناراض رشتہ دار کو دینا یہ سب سے افضل صدقہ ہے، کیونکہ اس کو دیتے ہوئے آپ کے اندر نفس انوالو نہیں ہوگا، محض اللہ کی رضا ہوگی۔ ورنہ رشتہ داروں سے لڑائیاں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں اور ہمارا نفس کہتا ہے انہوں نے آپ کے ساتھ یہ کیا تھا، انہوں نے یہ کیا تھا، انہوں نے یہ کیا تھا، ان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو، ان کو نہ دو، نفس کہتا رہتا ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا اس کو دو تاکہ تیرا نفس ایک سائڈ پہ رہے، اول سے لے کے آخر تک محض اللہ کی رضا شامل ہو جائے، یہ افضل صدقہ جو ہے وہ بن جائے گا۔ اور آپ دیکھیے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا قصہ قرآن کے دامن میں موجود ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا تھا۔ کوئی تاریخ میں آپ میں سے مجھے بتا سکتا ہے جتنے یہاں موجود ہیں کہ یوسف کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے جو کیا تھا، میرے بھائیوں نے اس سے بھی زیادہ مجھ سے ظلم کیا ہے، اس سے بھی زیادہ مجھ سے بدسلوکیت بد اخلاقی کی ہے، اتنا بڑا ظلم کیا، بھائی ہے، اتنا بڑا اس سے بد اخلاقی اور بد سلوکی کی۔ لیکن یوسف علیہ السلام ایک نبی ہیں، ان کا کردار اور اخلاق دیکھیے، تعلیم دیکھیے۔ جب وہ مصر کے وزیر خزانہ بنتے ہیں اور کنویں میں پھینکنے والے اور ساری چالیں چلنے والے اور مارنے کی نوبت تک لے جانے والے وہ بھائی جب بے بسی اور غربت اور فقر و فاقہ کے عالم میں اپنا جو ہے وہ خالی بوریاں لے کے گندم لینے کے لیے آتے ہیں، ساتھ ان کے پیسے بھی ہیں، تو یوسف علیہ السلام تو پہچان گئے تھے یہ میرے وہ بھائی ہیں، اگرچہ بھائیوں نے نہیں پہچانا تھا،
تو آپ نے یہ تو نہیں کہا تھا آپ نے میرے ساتھ یہ کیا، آپ نے میرے ساتھ یہ کیا. آپ نے فرمایا ساروں کو دو، بوریاں بھر کے دو، جتنا لیتے ہیں اتنا دو، جتنا چاہتے ہیں اتنا دو. اور جب ساروں کا سامان بھر گیا، بوریاں بھر گئیں، تو آپ نے اپنے خادم سے فرمایا جو یہ پیسے لے آئے تھے گندم خریدنے کے لیے وہ بھی ان کی بوریوں میں واپس کر دو، وہ بھی ان کی بوریوں میں واپس کر دو. اور پھر جب یہ قصہ اور کہانی کا اینڈ ہوتا ہے، اختتام ہوتا ہے، اور بھائیوں کو پہچان ہوتی ہے کہ ہم نے بھائی کے ساتھ کیا کیا اور ہمارا بھائی ہمارے ساتھ کیا کیا حسن سلوک کرتا رہا، تو بھائیوں نے کہا انت یوسف. آخری جب پہچان کیے سین آ رہا، انت یوسف، کیا آپ تو نہیں یوسف؟ تو آپ نے فرمایا میں ہی یوسف ہوں اور یہ آپ کا بھائی بنیامین ہے. تو وہ ڈرنے اور کانپنے لگے. تب تو بچہ تھا اور اب تو یہ مصر کا وزیر خزانہ ہے. اب ہم کہاں بچیں گے، بھوک سے بھی مریں گے اور ویسے بھی سزا ہوگی، طاقت بھی ان کے پاس، دنیا بھی ان کے پاس. لیکن ایک ہی جملے میں اپنے بھائیوں کو سارا خوف دور کر کے رکھ دیا. آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج کے بعد یوسف نے تمہیں ایسے معاف کیا جیسے تم نے میرے ساتھ کبھی کچھ کیا ہی نہیں تھا. تثریب کا یہ مطلب ہے، لا تثریب کا یہ مطلب ہے اس طرح معاف کرنا جیسے کسی نے کچھ کیا ہی نہیں آپ کے ساتھ. یہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے کیا کرتے ہیں، اللہ ہم سب سے پہلے کہتے ہیں نہیں اس کو تو نہیں دینا، اس نے تو ہمارے ساتھ یہ کیا تھا، اس نے تو ہمارے ساتھ یہ کیا تھا. مشہور واقعہ سورۃ نور کے دامن میں موجود ہے. آپ کی صاحبزادی حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی تھی اور کچھ منافقوں نے جو ہے وہ زبان درازی کی تھی، نعوذ باللہ، ایسے ایسے آپ کی عزت کے معاملے میں. تو حضرت صدیق اکبر کی سکی خالہ کا بیٹا حضرت مصطح صحابی تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کی زبان سے بھی کوئی جملہ نکل گیا منافقوں کی زبان والا. تو اور یہ جو مصطح خالہ زاد بیٹا تھا، خالہ زاد بھائی تھا، آپ کی خالہ کا بیٹا تھا، یہ غریب تھے، ان کے پاس اتنی انکم نہیں تھی. ان کا سارا خرچہ صدیق اکبر اپنے پاس سے ادا کیا کرتے تھے اور ان کے ساتھ تعاون کیا کرتے. لیکن جب صدیق اکبر نے سنا کہ ہم ان کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتے ہیں اور انہوں نے منافقوں کے ساتھ مل کے اس طرح کی بات کی ہے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر وہ بیٹی کی محبت غالب آئی اور آپ جو اس کو خرچہ، تعاون، مدد کرتے تھے، ہیلپ کرتے تھے، آپ نے روک لی اور نہیں دی. جب نہیں دی تو میرے اللہ نے پوری آیت قرآن میں نازل فرمائی صدیق نہیں، ایسا نہ کرو. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولُو الْقُرْبَى، تم میں سے جو فضیلت والے لوگ ہیں ان کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ جن قریبی رشتہ داروں کو تعاون کیا کرتے ہیں اس تعاون کو روک لیں، اور اگر ان کی کوئی بات آپ کو بری لگی ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، درگزر کرو، چھوڑ دو، رہنے دو، وہ نہیں جانتے آپ کون ہیں، آپ کا مقام کیا ہے. اگر آپ ایسا کر لیں تو پتہ ہے آپ کو کیا ملے گا، الا ان تحبوا ان یغفر اللہ لکم، اللہ اس کے بدلے میں دنیا آخرت میں تمہیں معاف فرما دے گا. وہ ملے گا جو تم پسند کرتے ہو. اگر تم جو ہے وہ رشتہ داروں کے ساتھ ایسا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے آیات البر میں جو ہے سب سے پہلے ذوی القربا، پھر یتامہ، یتیموں کو جو ہے وہ مال دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ دنیا میں جتنے بھی گھر ہیں ان میں سے بہترین گھر کون سا ہے؟ ذرا تصور کیجئے جس گھر کو حضور بہترین فرما رہے ہیں وہ گھر کتنی شان والا ہوگا اور کتنا بہترین ہوگا. حضور نے فرمایا سارے گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم رہتا ہو اور اس کی بے عزتی نہ کی جاتی ہو بلکہ اس کی تکریم اور عزت کی جاتی ہو. تو یتیموں پر مال خرچ کرنے کے حوالے سے والمساکین اور وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، یہ 6 اللہ نے بیان فرمائے. اور اس کے بعد واقام الصلاۃ وآت الزکوٰۃ، نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو. یہاں میں آپ کو ایک چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 77
جو آج کے خطبے میں بطور تفسیر ہم نے جو ہے وہ شامل کی تھی، جس کو آیت البر بھی کہا جاتا ہے۔ ذرا اس کی ترتیب پر غور کیجئے، یہ جو لفظوں کی ترتیب ہے اس میں ایک بہت بڑا میسج ہے، اس پر آپ غور کیجئے۔ اس آیت میں جو عنوان ہے وہ کیا ہے؟ نیکی کی حقیقت کیا ہے، اور نیکی کی روح کیا ہے؟ ایمان باللہ۔ اور اس کے بعد اللہ نے کیا بیان فرمایا کہ نیکی کی روح تو ایمان ہے، نیت ہے، اخلاص ہے، لیکن اس کا مظہر اور ظاہر کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نماز نہیں، زکوٰۃ نہیں، نماز اور زکوٰۃ ترتیب میں بہت آخر میں ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ فِي الرِّقَابِ، اتنے کچھ بیان کرنے کے بعد پھر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز اور زکوٰۃ بہت بہت سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان 6 انسانی طبقوں کو بیان کر کے فرمایا ان پر خرچ کرو، ذوی القربہ پر خرچ کرو، یتامہ پر خرچ کرو، مساکین پر خرچ کرو، سائلین پر خرچ کرو، وفی الرقاب پر خرچ کرو۔ سب سے پہلے نیکی کی روح کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو بیان کیا ہے اس کو کہتے ہیں انسانی ہمدردی۔ انسانی ہمدردی، یہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، یہ انسانی ہمدردی کا نام ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ انسانی ہمدردی سب سے پہلے نیکی کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ اور آپ ذرا اس کو بھی ذہن میں رکھیے کہ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یحرم الرفق فقد حرم خیر کلو، جو شخص رفق اور نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ دنیا کی ہر خیر سے محروم کر دیا گیا۔ کسی کو دکھ میں دیکھا، مصیبت میں دیکھا اور بندہ تڑپے نہیں، بندہ بے چین نہ ہو، اندر جو ہے وہ تکلیف نہ آئے، بندے کو پریشانی نہ آئے، تو سمجھ لو اس کے اندر رفق نہیں ہے، نرمی نہیں ہے۔ اور اگر رفق اور نرمی سے محروم ہے تو میرے کریم نبی نے فرمایا ہر خیر سے محروم ہے۔ بے شک وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، جو مرضی نیکیاں کرتا ہے، اگر رفق اور نرمی نہیں ہے ہر خیر سے جو ہے وہ محروم ہے۔ اور یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ نیکی اصل میں اور نیک ہونا اصل میں تب ہوگا جب آپ کے اندر انسانی ہمدردی کا جذبہ ہوگا۔ اگر آپ کسی کو دکھ میں دیکھتے ہیں، مصیبت میں دیکھتے ہیں، اور آپ کی پوزیشن ہے کہ آپ اس کے دکھ کو دور کر سکیں، اس کی مصیبت کا مداوا بن سکیں، اس بے سہارے کا سہارا بن سکیں، اور لیکن آپ کرتے نہیں ہیں، آپ اس کی دکھ میں اس کا سہارا نہیں بنتے، تو آپ نیک نہیں ہیں۔ بے شک آپ نمازی ہیں، حاجی ہیں، حافظ ہیں، قاری ہیں، عالم ہیں، جو مرضی ہے دنیا کے نیکی آپ کے پاس ہے، لیکن آپ نیک نہیں ہیں۔ نیک نہیں ہیں آپ۔ نیک تب بنیں گے جب آپ کے اندر جو ہے وہ انسانی ہمدردی کا جذبہ ہوگا۔ نیک نہیں ہیں آپ۔ اور اس بات کو بڑا واضح انداز میں اللہ نے دوسری آیت میں بیان فرمایا، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم میں سے کوئی بھی شخص ہرگز نیکی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا ہے۔ یہ کھانا بچ گیا ہے، غریب کو دے دو، یہ کپڑے پھٹ گئے ہیں، کسی کو دے دو، یہ ہمارے استعمال سے زائد ہے، فلاں کو دے دو، ایسا کرنا اور دینا جائز ہے، ثواب ہے، نیک نہیں ہے، نیکی نہیں ہے۔ نیکی تب بنے گا اور آپ نیک تب ہوں گے جب آپ پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور اپنی محبوب چیز کو جو آپ کو پسند ہے اس کو اللہ کے راستے میں جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی اور نیک ہونے کے مقام حاصل کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ کسی کو تنگ کر کے کچھ نہیں ملا، کسی کو تنگ کر کے کسی نے کچھ نہیں حاصل کیا، اور نہ کچھ اللہ نے دیا ہے۔ ہمیشہ کسی کی خاطر تنگ ہو کے ہی سب کچھ ملا ہے۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسا نہ بن کہ دوسروں کو نقصان دے،
بلکہ ایسا بن جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہو، اور اگر دوسروں کو نفع نہیں دے سکتے ہو تو کم از کم دوسروں کے لیے نقصان کا جو ہے وہ باعث بھی نہ بنو۔ اللہ ہم سب کو نفع بخش مسلمان بنائے۔